دوستو، ہمارے آج کے ویلاگ کے موضوع ہیں پاک وطن زندہ باد، حقیقی ماں زندہ باد، سوتیلی ماں مرد آباد، بونپو بجانے اور ہر چیز کی ماسٹر قوم۔ اور اب تفصیلات۔ ایک زمانہ تھا پاکستان میں کوئی شخص یہ جرأت نہیں کرتا تھا کہ وہ روس سے بزنس کرنے یا دوستی کرنے کی ہمت تو کیا کرے بلکہ بات بھی کرے۔ اس زمانے میں جب پاکستان انڈیا کو آپس میں ستمبر جنگ کے بعد مذاکرات کرنے کی ضرورت پیش آئی تو پاکستان کے دوستوں یعنی امریکہ اور برطانیہ نے پاکستان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ تب روس یعنی اس وقت کے سوویت یونین نے اپنا چوتھا بڑا شہر تاشکند اس مقصد کے لیے پیش کر دیا۔ تاشکند میں سوویت وزیر اعظم کوسیگن کی میزبانی میں بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری اور پاکستانی صدر فیلڈ مارشل ایوب خان اکٹھے ہوئے اور معاہدہ امن وجود میں آیا۔ پاکستان کی ایک خاص پہچان ہے۔ ہر شخص ہر چیز کا ماہر ہوتا ہے اور ہر شخص کی زبان ایک بونپو کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ دو چیزیں پاکستان کو کسی سمت بھی مثبت قدم اٹھانے سے پہلے ہمارے ہی بریک لگا دیتی ہیں۔ تاشکند معاہدہ ہمارے وزیر خارجہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی نگاہوں میں پاکستان دشمن معاہدہ تھا، لہٰذا انہوں نے پاکستانیوں کی اس بونپو والی عادت سے فائدہ اٹھایا۔ سارے پاکستانی اس معاہدے کی جان کے دشمن بن گئے، اگرچہ بھٹو کے وعدے کے مطابق آج تک کسی نے بھی اس معاہدے کی بلی کو تھیلے سے باہر نہ نکالا۔ لیکن ایوب کی حکومت چلی گئی، یحییٰ کی حکومت آ گئی، پھر ملک دو حصوں میں بٹ گیا۔ بہرحال نئے پاکستان میں سب کو سمجھ آ گیا کہ امریکہ اور برطانیہ ایسے دوست ہیں کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ ایوب خان کو جب سمجھ آئی کہ سیاسی دوستی دشمنی کیا ہوتی ہے اور یحییٰ خان کو جب سمجھ آئی کہ امریکہ جیسے دوستوں کا ساتواں بحری بیڑا صرف چلتا ہی رہتا ہے، دوستوں کی مدد کو پہنچ نہیں سکتا، تو عالمی سیاست میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ یحییٰ خان نے چھپ چھپا کر امریکہ چین تعلقات قائم کروائے اور تب بھٹو صاحب نے چین اور سوویت یونین کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر توجہ دی۔ ٹیکسلا میں ہیوی میکینیکل کمپلیکس چین کی مدد سے اور کراچی میں پاکستان سٹیل مل سوویت یونین کی مدد سے قائم کی گئی۔ ان دونوں اداروں کی مخالفت پاکستان میں نہ صرف رولنگ کلاس بلکہ سارے مذہبی حلقے کر رہے تھے۔ ان کے خیال میں اس طرح پاکستان میں سوشلزم آ جائے گا، لہٰذا مذہب کو بنیاد بنا کر اور افغانستان میں سوویت مداخلت کو عالمی مسئلہ بنا کر ساری دنیا چین کے سوشلزم کو نظر انداز کرتے ہوئے سوویت یونین کے سوشلزم کے پیچھے پڑ گئی۔ سب سے آگے پاکستانی وسائل اور افرادی قوت رکھی گئی۔ گرباچوو اور یلتسن کی ملی بھگت اور بیوقوفیوں نے سوویت یونین کو منتصر کر دیا تو پاکستانی عوام کو باور کرایا گیا کہ آپ تو دنیا بھر کے ہیرو ہیں، آپ نے تو سوویت یونین کو توڑ دیا ہے۔ آج پاکستانی عوام اس عبوری دور سے گزر رہے ہیں جب ان کی رولنگ کلاس اور عوام نیز مذہبی حلقوں کو یہ حقیقتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ مذہبی امریکہ اور برطانیہ ہمارے اتنے مددگار اور دوست نہیں جتنے ہمارے علاقائی ہمسائے مددگار ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہم وسطی ایشیا اور سابقہ سوویت ریاستوں کو کھلے عام دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ بھائی آؤ، ہمارے گرم پانیوں تک آؤ۔ ہاں، یہ تو وہی نعرہ ہے جس سے ہم آپ کو ڈراتے تھے کہ سوویت یونین ہمارے گرم پانیوں پر قبضہ کر لے گا، وہ کراچی اور گوادر کے راستوں پر قبضہ کر لے گا۔ تب پاکستانیوں کے ترقی پسند حلقے ہمارے علاقائی ہمسایوں اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ کام کرنے کی حمایت کرتے تھے، لیکن پاکستان کی رولنگ کلاس کو یہ بات سمجھ نہ آتی تھی۔ پاکستان کو 40 سال تک افغان جنگ کا ایندھن بناتے ہوئے اس سٹیج پر لے آیا گیا کہ اب عوام بھی، رولنگ کلاس بھی اور ہماری مذہبی قوتیں بھی یہ جان گئی ہیں کہ ہمیں روس، چین، بھارت، ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے ساتھ کیسے مل کر کام کرنا ہے۔ اب ہم خواہشمند ہیں کہ علاقائی حقیقتوں کو سمجھتے ہوئے کچھ عمل کریں۔
लेकिन अब हमारा मसला ये है कि अमरीकी, इसराइली, बरतानवी और यूरोपीय एजेंट कुव्वतें इस हद तक पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ घुस चुकी हैं बल्कि हमारे एक एक खानदान तक को इतना काबू कर चुकी हैं कि खानदान तकसीम तो हो सकता है लेकिन अपना मुफाद नहीं समझ सकता। अब हम समझ रहे हैं कि वस्ती एशिया, चीन, ईरान और रूस के साथ हमें एनर्जी सेक्टर व दीगर मुआशी सेक्टर्स में मिलकर काम करने से ही हम जी सकते हैं। बसूरत दीगर मगरब और मगरबी मालियाती अदारे हमारे नाक से लकीरें निकलवाने पर बजिद हैं, और उधर अगर हम रूस, चीन के साथ कुछ काम करें या अपनी मईशत को संभाला देने के लिए कुछ भी हरकत करें तो हमारी भोंपू वाली आदत और हमारी ये आदत कि हर पाकिस्तानी हर चीज का मास्टर है, ये दोनों आदतें मिलकर हमें कोई कदम भी उठाने के काबिल नहीं छोड़ती। जबकि रूस, चीन, वस्ती एशिया रियासतों की आदत है कि शोर कम करो बल्कि बिल्कुल ना करो और खामोशी से अपना काम करते जाओ। हम नहीं समझते और इन हमसायों से काम करने का अभी MOU तो साइन होता ही नहीं और शोर चार वांग आलम में हो जाता है कि पाकिस्तान ने बड़ी तोप चला दी। नतीजा यह होता है कि कोई कदम उठने से पहले ही उसे रोकने के लिए आलमी ताकतें सरगर्म हो जाती हैं और उनके शिकंजे और पंजे इतने मजबूत हैं कि हमारे हर घर तक पहुंचे हुए हैं। आज इसकी अहम मिसाल CPEC है। मुल्क कौम में पिछले 10 सालों में जिस तरह सियासत व माईशत का कचूमर निकाला गया और सकाफती तौर अतवार पर जिस तरह अवाम का मोराल उल्टा करके उन्हें इंसानियत के मनफी मफहूम का आदी बना दिया गया और जिस तरह अमरीकी, बरतानी व यूरोपीय पासपोर्ट होल्डर्स हमारे मुल्क पर काबज हो गए और जिस तरह वो अपने वतन, अपनी असल माँ को सौतीली माँ यानी मगरबी वतन के मुफादात के तहत बेच रहे हैं, वो सब नजर आ रहा है। लेकिन अब वो मगरबी एजेंट इतने मजबूत हैं और अब अवाम इतने बेबस हो चुके हैं कि उन्हें तो अब दाल रोटी की पड़ी हुई है। वो मुल्क कौम का कब सोचेंगे? आइए मिलकर अहद करें कि अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे, उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे कि यही हमारी हकीकी माँ है। बस सौतेली माँ मुर्दाबाद, हकीकी माँ जिंदाबाद।